اللہ کی عادت پارٹ 35 خدا تمہاری حفاظت کے لیے فرشتہ بھیجتا ہے سورہ ہود۔ بے شک ہم نے ہر جاندار پر ایک محافظ مقرر کر رکھا ہے سورہ طارق۔ تمہارا رب ہر چیز کی حفاظت کر رہا ہے سورہ سبا۔ جب کوئی بدکار اللہ کو ناراض کر لیتا ہے تو اسے اس حفاظت سے محروم کر دیا جاتا ہے اور وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ حسب مذکورہ میں وہ 2-3 مسافر جو بالکل بچ گئے تھے اللہ کی حفاظت میں تھے، اور ان میں سے ایک نے بتایا کہ اس کے پیٹ کے نیچے گندم کی ایک بوری اور اوپر کسی مسافر کا بستر آ گیا تھا اور وہ بچ نکلا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بوری اور بستر محض اتفاقاً اس مسافر کے نیچے اوپر آ گئے تھے یا کوئی خفیہ ہاتھ وہاں کام کر رہا تھا؟ میرا یہ محکم ایمان ہے کہ یہ انتظام ان خفیہ محافظین کا تھا اور باقی مسافر اس لیے تباہ ہو گئے کہ اللہ نے انہیں حفاظت کے قابل نہ سمجھا تھا۔ بچپن کا ایک ذکر ہے کہ میں کھیت میں اپنی بھینس کے لیے چارہ کاٹ رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی چیز میری تہ ران کو چھوتی ہوئی سرک رہی ہے۔ گردن جھکا کر دیکھا تو ایک خوفناک سانپ نظر آیا جو ایک بل سے نکل کر ایک طرف کو روانہ تھا۔ خوف سے میری چیخ نکل گئی اور میں گھر کی طرف سرپٹ بھاگ نکلا۔ سوچتا ہوں سانپ نے مجھے کیوں نہ کاٹا؟ اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ کوئی طاقت میری حفاظت کر رہی تھی۔ سانپ کا ڈنک، زہر اور دماغ اسی طاقت کے بس میں تھے۔ اس طاقت نے سانپ کے دماغ میں ڈسنے کا ارادہ ہی پیدا نہ ہونے دیا اور اس طرح میں بچ گیا۔ 1945 کا واقعہ ہے کہ بس کیبل پور کی طرف آ رہی تھی۔ جب شہر کے قریب پہنچی تو اللہ نے ڈرائیور کے ہاتھ ڈھیلے کر دے اور ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ 11 مسافر جن میں 7 پٹواری تھے جگہ پر مر گئے، کچھ زخمی ہوئے اور 4-5 بالکل بچ گئے۔ کیا یہ بچ جانے والے سب مسافر نیک تھے اور ہلاک ہونے والے سب برے تھے؟ اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا، البتہ اللہ نے قرآن حکیم میں چند ایسے حادثوں کا ذکر کیا ہے اور بچ جانے والوں کے متعلق ہر جگہ یہی کہا ہے کہ وہ نیک تھے اس لیے بچ گئے۔ قوم ہود کے متعلق ارشاد ہے سورہ ہود۔ جب قوم ہود پہ ہمارے عذاب نازل ہوا تو ہم نے ہود اور اس کے پیرووں کو اپنی نوازش سے بچا لیا اور ایک ہولناک عذاب سے انہیں محفوظ رکھا۔ اسی طرح جب سمود پہ تباہی آئی تو سورہ ہود ہم نے صالح اور دیگر اہل ایمان کو بچا لیا۔ جب اہل مدین کو بجلیوں نے بھون ڈالا تو سورہ ہود ہم نے شعیب اور اس پہ ایمان لانے والوں کو بچا لیا۔ جب قوم نوح پہ طوفان ٹوٹ پڑا تو سورہ صافات ہم نے نوح اور اس کے پیرووں کو اس عذاب عظیم سے بچا لیا، صرف اس کی اولاد کو دنیا میں باقی رکھا، اس کا ذکر خیر بعد کی نسلوں میں بھی زندہ رہا، اور جب تک یہ کائنات موجود ہے نوح پہ سلام و سکون برستے رہیں گے۔ ہم پاکیزہ کاروں کو اسی طرح اجر دیا کرتے ہیں۔ نوح ہمارا فرمانبردار غلام تھا، ہم نے اس کے منکرین کو طوفان میں ڈبو دیا تھا۔ جب قوم لوط کو زلزلوں نے آ لیا تو سورہ صافات لوط ہمارا رسول تھا، ہم نے اسے تمام متبعین و اقارب سمیت بچا لیا، ایک بڑھیا کے سوا جو عذاب کے وقت لوط کے ساتھ نہ گئی اور پیچھے رہ گئی۔ ہم نے اس بڑھیا کو دیگر منکرین کے ساتھ تباہ و برباد کر دیا۔ جب قوم الیاس نے حضرت الیاس کی بات کو نہ سنا تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو سورہ صافات کے ان لوگوں کو پکڑ لیں گے، البتہ ہمارے مخلص بندے ہماری گرفت سے محفوظ رہیں گے۔ فرعون کی غلامی ایک المناک عذاب سے کم نہ تھی۔ جب بنی اسرائیل اللہ کے سامنے گر گرائے تو سورہ صافات ہم نے موسیٰ و ہارون اور ان کی قوم کو اس کربناک عذاب سے نجات دے دی۔ کیوں؟ سورہ صافات اس لیے کہ موسیٰ و ہارون ہمارے نیک بندے تھے، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح اجر دیا کرتے ہیں۔ موسیٰ و ہارون پہ ہمارا سلام۔ اور دوسری طرف فرعون اکڑتا ہی گیا تو سورہ اعراف ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ خدائی عذاب کے سلسلہ اقوام مذکورہ تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ ہر زمانے میں لوگ گمراہ ہو کر پٹتے رہے اور نیک ہمیشہ محفوظ رہے۔ سورہ صافات ان سے پہلے بھی کئی اقوام گمراہ ہوئی اور ہم نے اپنے رسول ان کی طرف بھیجے۔ ذرا دیکھو تو صحیح کہ خطا کاروں کا انجام کیا ہوا اور نیک بندے کس طرح مصائب سے محفوظ رہے۔